بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری حنفی علیہ رحمۃ اللہ القوی، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت علیہ رحمۃ اللہ الواحد سے خاص عقیدت رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک روز سفر کرتا ہوا ملک شام میں مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ مبارک پر حاضر ہوا۔ وہاں میری آنکھ لگ گئی اور میں نے اپنے آپ کو مکہ معظمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں پایا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی شیبہ کے دروازے پر موجود ہیں اور ایک عمر رسیدہ شخص کو کسی چھوٹے بچے کی طرح اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں فرط محبت سے بے قرار ہو کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کو بوسہ دیا۔ دل ہی دل میں اس بات پر بڑا حیران بھی تھا کہ یہ ضعیف شخص کون ہے۔ اتنے میں اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قوت باطنی اور علم غیب کے ذریعے میری حیرت اور استعجاب کی کیفیت جان گئے اور مجھے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ ابو حنیفہ ہیں اور تمہارے امام ہیں۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا یہ خواب بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان لوگوں میں سے ہے جن کے اوصاف شریعت کے قائم رہنے والے احکام کی طرح قائم و دائم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے اس قدر محبت فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو محبت ہے، اس سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خطا ممکن نہیں، اسی طرح اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی خطا سے محفوظ ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک غیب کی خبر دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، لو کان العلم بالثریا لتناولہ اناس من ابراء فارس، یعنی علم اگر ثریا پر معلق ہوتا تو اولاد فارس سے کچھ لوگ اسے وہاں سے بھی لے آتے۔ حضرت سیدنا امام ابن حجر مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث پاک سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکت مراد ہے۔ اس میں اصلاً شک نہیں ہے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں اہل فارس میں سے کوئی شخص علم میں ان کے رتبے کو نہ پہنچا، بلکہ ان کے شاگردوں کے علمی مرتبے تک بھی رسائی نہ ہوئی، اور اس میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کھلا معجزہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دی، جو ہونے والا بتا دیا۔ آئیے اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مختصر تعارف اور آپ کی حیات مبارکہ کے چند گوشوں کے متعلق سنتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام نامی نعمان، والد گرامی کا نام ثابت اور کنیت ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم ہے۔ آپ 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے اور 70 سال کی عمر پا کر 2 شعبان المعظم 150 ہجری میں وفات پائی، اور آج بھی بغداد شریف کے قبرستان خیزران میں آپ کا مظاہر فیض الانوار مرجع خلائق ہے۔ ائمہ اربعہ یعنی چاروں امام، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم برحق ہیں، اور ان چاروں کے خوش عقیدہ مقلدین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ چاروں اماموں میں بلند مرتبہ ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان چاروں میں سے صرف آپ تابعی ہیں۔ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو۔ سیدنا امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم نے مختلف روایات کے تحت چند صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے ملاقات کا شرف حاصل کیا، اور بعد صحابہ علیہم الرضوان سے براہ راست سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بھی سنے۔ حضرت سیدنا ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیت و حالت، چہرہ، لباس اور جوتے اچھے ہوتے تھے، اور اپنے پاس آنے والے ہر شخص کی مدد فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قد درمیانہ تھا، تمام لوگوں سے زیادہ احسن انداز میں کلام فرماتے اور کثرت سے خوشبو استعمال فرماتے۔ جب باہر تشریف لاتے تو اچھی خوشبو سے پہچانے جاتے۔ حضرت سیدنا امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم دن بھر علم دین کی اشاعت کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت اور ساری رات عبادت و ریاضت میں بسر کرتے تھے۔ حضرت مسعر بن کدام علیہ رحمۃ اللہ السلام فرماتے ہیں، میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد میں حاضر ہوا
دیکھا کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوگوں کو سارا دن علم دین پڑھاتے رہتے۔ اس دوران صرف نمازوں کے وقفے ہوئے۔ بعد نماز عشاء آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دولت سرا یعنی مکان عالی شان پر تشریف لے گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سادہ لباس میں ملبوس، خوب عطر لگا کر، فضائیں مہکاتے، اپنا نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے پھر آ کر مسجد کے کونے میں نوافل میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ اب در دولت یعنی مکان عالی شان پر تشریف لے گئے اور لباس تبدیل کر کے واپس آئے اور نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد گزشتہ کل کی طرح عشاء تک سلسلہ درس و تدریس جاری رہا۔ میں نے سوچا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت تھک گئے ہوں گے، آج رات تو ضرور آرام فرمائیں گے، مگر دوسری رات بھی وہی معمول رہا، پھر تیسرا دن اور رات بھی اسی طرح گزرا۔ میں بے حد متاثر ہوا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ عمر بھر ان کی خدمت میں رہوں گا۔ چنانچہ میں نے ان کی مسجد میں ہی مستقل قیام اختیار کر لیا۔ میں نے اپنی مدت قیام میں امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ کرم کو دن میں کبھی بے روزہ اور رات کو کبھی عبادت و نوافل سے غافل نہیں دیکھا۔ البتہ ظہر سے قبل آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھوڑا سا آرام فرما لیا کرتے تھے۔